صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء، واسطے فقیروں کے، لے واسطے فقراء فقیروں کے، الذین وہ فقیر احصروا جو روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی راہ میں، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے، درپن چلنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم الجاہل گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف، اغنیاء امیر مالدار، من التعفف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ ادھر آ جاؤ اسے للفقراء واسطے فقیروں کے، الذین وہ احصروا جو روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی راہ میں، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے، دربن چلنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم الجاہل گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف لوگ، اغنیاء یہ مالدار ہیں، من التعفف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعرفہم آپ پہچانے لیں گے ان کو، بسیماہم ان کے چہروں سے، لا یسألون یہ سوال نہیں کرتے، لا یسألون الناس لوگوں سے، الحافا زاری کر کے، گر گرا کے یا لپٹ کے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو، من خیر بلائی میں سے یا حلال میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اس خرچ کو علیم خوب جاننے والا۔ یہ مبارکہ اصحاب الصفہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 500 صحابہ کرام تھے اصحاب الصفہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے مدینہ منورہ میں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پرانوار کے اس طرح، یعنی آپ کہہ لیں کہ بائیں جانب بنا ہوا ہے اصحاب الصفہ کا، تو یہاں پہ اب تو تھوڑی سی جگہ بنی ہے، وہ ظاہر 500 لوگ زیادہ جگہ میں رہتے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھے نہ مال و دولت پاس تھا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، لیکن ظاہری بات ہے مکے سے امیر لوگ آئے تو وہاں بھی جا کے انہوں نے اپنے کام روزگار کو شروع کر لیے۔ یہ بالکل مکے میں بھی لاچار غریب اور مجبور لوگ تھے، اور پھر جو تھوڑا بہت تھا بھی ہجرت کر کے وہ بھی گیا سب کچھ، بیوی بچوں کو بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، لیکن قربان جائیں کہ اسلام کی عظمت کے لیے، خدمت کے لیے ان لوگوں نے اپنے چھوٹے موٹے گھر بیوی بچے چھوڑ کے حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب ان کے لیے رہائش کا مسئلہ بن گیا، تو یہ مسجد نبوی ہی میں ایک جگہ اصحاب الصفہ چبوترا سا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر رہتے تھے۔ ان میں سے 70 صحابہ کرام تو ایسے بھی تھے جن کے پاس اپنا وجود ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا، یعنی گھٹنوں سے ناف تک بس اتنا لنگوٹ سا باندھ لیا اور بس اس میں بیٹھے ہوئے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اکثر سارے جہادوں میں تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی زیادہ تر ان صحابہ کرام سے روایت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ مسجد میں ہی بیٹھے رہتے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا، زمین میں چل پھر سے مراد یہ کام روزگار کس پہ کرتے، پیسہ ایک نہیں تھا ہاتھ میں، پردیس تھا، مجبور تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق فی سبیل اللہ، احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی اللہ جل جلالہ نے بھی ان پہ کرم کیا اور ان کو اپنے ساتھ نسبت دی۔ اب وہ غیرت مند لوگ تھے،
کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، خودداری میں بیٹھے رہے۔ اب مدینہ منورہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو انصار تھے اور آتے تھے، ان کو دیکھ، کچھ ایسے تھے جو دیہات میں ادھر ادھر رہتے تھے، مطلب اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ابھی اتنی نہیں تھی، وہ آ کے دیکھتے تھے، نہ یہ مانگتے تھے کسی سے، نہ کسی کی طرف دیکھتے تھے، اپنے وقار کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو وہ جو نوارد لوگ آتے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہوں گے ان کے پاس، ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ بھی آیت مبارکہ نازل فرمائے۔ اب شان نزول تو اس کا ایک مخصوص ہے، لیکن آیت مبارکہ تو قیامت تک کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف اصحاب صفہ کے لیے، نازل ان کی وجہ سے ہوئی، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ساری آیت شان نزول چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اس سے مراد آج کے زمانے میں آپ لے لیں کہ جو دینی کام کرتے ہیں، خصوصاً وہ طلباء کرام، اور ہمارے ہاں دینی طلباء زیادہ تر غریب بچے ہی جاتے ہیں مدرسوں میں، امیر لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھجواتے۔ اب ظاہری بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی کام روزگار کریں، تو صبح جائیں دوپہر تک، اور دوپہر سے پھر پچھلے ٹائم کی کلاسیں ہوتی ہیں، بسا اوقات رات دن مدرسے میں رہنا ہوتا ہے، تو کس وقت یہ کام کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں روکے گئے، انہی سے دین کا بقا۔ لوگ کہتے ہیں، حضور کو اس پاک کی مثال دیتے ہیں کہ جی کاروبار کرتے تھے کپڑے کا، دین کا کام بھی۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن یہ گنتی کے 3-4 لوگ تھے، 5 لوگ تھے، جبکہ امت میں سینکڑوں ہزاروں علماء، مشائخ، محدثین گزرے ہیں جو مدرسوں میں پڑھ کے آئے ہیں، اور مدرسوں میں ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے یہ صدقات و خیرات وہ لیتے رہے ہیں۔ اس کے بغیر یعنی ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے لیے اگر کسی کو اللہ نے توفیق دیا تو بہت بڑی بات ہے، امام اعظم یا پیران پیر صاحب کی پیروی کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن ہوں گے تو کریں گے نا۔ جو مجبور ہیں، بے بس ہیں، یتیم ہیں، وہ گھر میں ان کے روٹی ان کی والدہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ مدرسے میں بٹھا دیتی ہے، تو اب آپ کہیں گے جی وہ کام کریں، تو کیسے کریں گے؟ اور وہ وہاں پہ گھیرے گئے ہیں، کس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، کس لیے علم دین پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو صدقہ دینا، للفقراء الذین، صدقہ ان لوگوں کے لیے۔ کل ہم نے پڑھا کہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، تو دے سکنا علیحدہ بات ہے، یا فضیلت کی بات ہے، یعنی دے تو غیر مسلم کو بھی سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو غریب ہے، لیکن ان کو دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ دین کا بقا ہے۔ اور فقیر جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا فضیلت والی بات۔ صدقہ کس کو دیں گے؟ دیکھو، جو زکوٰۃ ہے نا، جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، مثال کے طور پر نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، تو اس کے پاس 4 تولے سونا ہے، تو صاحب نصاب نہ ہوگا نا۔ یا 52.5 تولے چاندی نصاب ہے، اس کے پاس 30 تولے ہے، گھر اپنا ہے، رہائش ہے، لیکن اتنے جگہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ صاحب نصاب نہیں ہے نا، لیکن صرف جائز ہے، اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ یہ سوال نہیں کرے گا، لوگوں سے مانگے گا نہیں، بس اچھی گزر رہی ہے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ دے دے یا یہ لے لے تو جائز ہے، لینی نہیں چاہیے اسے، لیکن کوئی دے دے تو شران دینے والے کی بھی ہو گئی اور یہ بھی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر اس کے لیے نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو فاقہ پہنچتا ہے، مقروض ہوتا ہے، یا کسی کی ضمانت دی ہے کہ اس نے پیسے نہ دیے میں دوں گا، وہ بھاگ گیا، اب یہ غریب نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے یہ لوگوں سے چندہ کر لے۔ یا بچے بھوکے ہیں، گھر میں حالات خراب ہیں، خود بھوکا ہے 2-3 دن سے، فاقے پہ فاقہ ہے، تو ایسا آدمی پھر سوال بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ کہ جو اتنا بھوکا ہے، اتنا مجبور و محتاج ہے کہ سمجھتا ہے کہ اب میں نہ کھایا یا میرے بچوں نے نہ کھایا تو مر جائیں گے، اس حد تک چلا گیا، تو ایسا آدمی مردار بھی لے کے کھا سکتا ہے۔ ایسا جس کی بس اب سمجھا کہ نہ کھایا تو وہ مر جائے گا، آخری حال ہے۔ تو اب ایسے لوگ مانگنے کے علاوہ اگر کوئی مانگنے پہ بھی نہیں دیتا تو زندگی بچانے کے لیے حرام مردار چیز بھی کھا سکتے ہیں۔ پہلے والے نہ مانگے بہتر، دے بھی کوئی تو نہ لے، دوسرے والے لے سکتے ہیں، مانگ بھی سکتے ہیں، اور تیسرے والے اگر کوئی مانگنے پہ بھی نہ دے تو مردار بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا کہ زندگی بچ جائے، ایسا نہ کہ ساری عمر اس پہ پلنا شروع کر دے، اتنا کہ بس زندگی کی وہ جو رنگ ہے وہ ہے نا سلسلہ وہ جاری رہے۔
اسی طرح اس آیہ مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے کہ زندگی بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف. دیکھو نا یہ اصحاب صفہ نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی تعریف کی. اب آپ بھی اگر دینی کام کے لیے وقف کر دیں، دینی کام یہ بھی ہے قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث فقہ عالم دین، یہ دینی کام ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دنیاوی کام بھی کرتے ہیں لیکن مخلوق کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی دینی کام ہے. اللہ کی بات کی کہ تمہارے کام سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، تم نے دکان کھولی ہوئی ہے اور اس کی آمدنی میں سے کچھ حساب یتیموں کو دے رہے ہیں، بیواؤں کو دے رہے ہیں، تنخواہ آتی ہے اس میں سے ایک حصہ مخصوص کر لیے، دینی ہے، سارے کام دینی ہے. ایک دو باتیں کر لیتے ہیں پھر سبق پڑھ لیتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی کو پیسے نہیں لینے چاہیے، دینی کام کرتا ہے قرآن پہ پیسے لیتا ہے، حدیث پہ. یاد رکھو کہ قرآن و حدیث پہ نہ تم دے سکتے ہو نہ کوئی لے سکتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں پہ نہ بیچو. تو تھوڑے پیسوں کیا زیادہ پہ بیچے؟ نہیں. الدنیا قلیل، ساری دنیا قلیل، یعنی ساری دنیا کے بدلے میں بھی ایک آیت نہیں بیچ سکتا. بیچتا کوئی بھی نہیں ہے، عالم آیت کو بیچتا نہیں ہے، لیکن وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے ادھر اور کوئی کام روزگار نہیں کر سکتا، وہ اپنے اس ٹائم کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ تمہیں فیض پہنچا رہا ہے. اگر وہ نوکری پہ چلا جائے، مزدوری پہ چلا جائے تو یہ کام تو پھر رہ جائے گا. تو یہ اپنے ٹائم کے پیسے لے سکتا ہے. آج قرآن کے پیسے تم دے نہیں سکتے، وہ لے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. دوسری بات، اگر یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا دینی ہے اور یقیناً دینی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا کام ہے، لیکن کیا دو آدمی لڑیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرنا یہ دینی ہے کہ غیر دینی ہے؟ کیا حضور علیہ السلام سے آوائے تنازع ہوئے تو ان کے فیصلے حضور نے کیے کہ نہیں کیے؟ حضور نے کیے نا. قرآن بھی حضور نے پڑھایا تو حضور کا عمل ہے کہ حضور نے اس پہ پیسے نہیں لیے. ٹھیک ہے مولوی بھی نہ لے، لیکن حضور نے فیصلے بھی تو کیے نا، اور اس پہ حضور نے پیسے نہیں لیے. پھر جج کو تنخواہ لیتے ہیں. وکیل، وہ آدمی اس کی جا کے وکالت کرتا ہے، وکیل کیوں فیس لیتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایسے لوگ آئے جو بیمار تھے، حضور نے ان کا علاج فرمایا، حضور نے تو ان سے پیسے نہیں لیے. ڈاکٹر کیوں پیسے لیتا ہے؟ تو کیا ڈاکٹر جو جان بچاتا ہے یہ دینی نہیں ہے؟ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا دینی نہیں ہے؟ یہ سارے کام دینی ہے. جج کا کام بھی دینی ہے، ڈاکٹر کا کام بھی دینی ہے، یہ پڑھانا بھی دینی ہے. اس طرح ہو تو پھر وہ کام اس پہ کیوں لیتے ہو؟ جان بچانا، دیکھو یہ تو قرآن کریم ایک روحانی علم سکھانا ہے نا. ڈاکٹر تو جان بچاتا ہے، کہ مسلمان کی جان بچانے کے پیسے لیتا ہے، لیکن ضروری ہے لینا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جب وہ وہاں بیٹھ کے صرف فیصلے ہی کرے گا تو وہ کام روزگار تو نہیں کر سکتا، تو اس کی تنخواہ لے گا. ڈاکٹر رات دن علاج کرتا ہے، ایسے لے گا اپنے وقت کی. اس انسان کی جان بچا لی، اس جان کی کون قیمت دے سکتا ہے؟ آپ اس کو دے سکتے ہیں. یا بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس بیماری کے پیسے آپ اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. صرف اس کے جو وقت ہے تمہارے لیے، جو اس نے تیاری کی ہے، اس پہ خرچہ آیا تو اس کو فیس دیتا ہے. تو ڈاکٹر لے سکتا ہے، جج لے سکتا ہے، وکیل لے سکتے ہیں، اور جتنے بھی شعبۂ زندگی والے لے سکتے ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یہی لوگ جا کے پڑھاتے ہیں. تو یونیورسٹی میں پروفیسر فیس لے سکتا ہے، وہ قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، وہاں تو کوئی بات نہیں کرتا. وہ کم از کم لاکھ، 1.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اور یہاں 4,000 3,000 دیا تو جی مولوی قرآن دے. ایسے ہی کہتے ہیں نا، 3-4 ہزار سے زیادہ، 5 ہزار سے زیادہ کوئی نہیں دیتا، اور وہاں لاکھ 1.5 لاکھ وہ بھی یہی قرآن پڑھا رہا ہے. یہ آج کل مطلب ہے وہ سو کارڈ قسم کے مولوی بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے پوچھو 1 گھنٹے کے کتنے پیسے لیتا ہے؟ 1 گھنٹے کے لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اور وہ آ کے بات کرتا ہے کہ مولوی قرآن دے. جو مہینہ ساری زندگی اس بیچارے نے وقف کی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے مسجد میں. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات ان کے لیے ہیں جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کے لیے. پھر ترجمہ ایک بات دیکھو، للفقراء الذین، واسطے ان فقیروں کے جو احصروا روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں، لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے وہ
دربن چلنے کی فی الارض زمین میں، یعنی وہ اپاج نہیں تھے اصحاب صفا، یعنی یہ نہیں ہے کہ روک دیے مطلب دین کی خدمت کے لیے پڑھنے کے لیے روک گئے. یحسبهم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف، یہاں جاہل سے مراد ناواقف، یہ جن کو پتہ نہیں ہے. کیا گمان کرتے ہیں؟ اغنیاء، یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے. کس وجہ سے کہتے ہیں؟ من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے. لوگوں سے سوال نہیں کرتے، گر گراتے نہیں ہیں، عاجزی نہیں کرتے کہ دو جی. ایک طرف اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ تم ان کو نہیں جاننا واقف لوگ، آگے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے آپ پہچان لیں گے ان کو، تعرفون، پہچان لیں گے ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے. یعنی وہ اپنی بناوٹی شکل نہیں بناتے فقیروں والی، لباس اپنا مکان سے بیٹھے ہو سب کچھ، لیکن ایک آدمی بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، پریشان ہے، تو اس کی آنکھیں پہ سرخ ہوں گی، اس کا چہرہ پھر زرد ہوگا، وہ مجبور ہوگا. تو ایک بناوٹ بنانی ہے وہ تو وہ نہیں بنا رہا، لیکن ایک قدرتی چیز جو ہے اللہ فرماتا ہے تم ان کو پہچان لو گے ان کے چہروں سے. لا یسألون، وہ سوال نہیں کرتے، یسألون الناس، لوگوں سے الہام لپٹ کے ساری کر. وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیر، بلائی میں سے، حلال میں سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، بھی اس کو علیم، جاننے والا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا